اشک جہانزاد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کتاب ناک میں ہم آج کے ادب پر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ماننا ہے گو انسانی فطرت کی اساس ایک سی ہے، مگر موضوعات کا تنوع، تخلیق کار کا طرز احساس، طرز بیان بدل گئے ہیں۔ لیکن اشک انکل، آج کا ادب تو بے ادب ہو گیا ہے۔ لڑکیاں لڑکے ماں باپ کے سامنے ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، زیادہ پھیلیے مت، پہلے سن لیجئے۔ سر، آج ہم کون سی کتاب ڈسکس کر رہے ہیں؟ راکھ سے لکھی گئی کتاب ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے افسانوں کا مجموعہ۔ راکھ سے لکھی ہوئی کتاب؟ یہ کس کی راکھ سے؟ اصل میں یہ ایک افسانہ ہے جو اس کتاب میں شامل ہے۔ اب یہ کتاب کیا ہے؟ یہ در حقیقت افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں کہانی کے اندر کہانی کھلتی ہے۔ واہ، یعنی کہانی وچ مدانی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناصر عباس نیّر عہد حاضر کے نباز ہیں۔ ہمارا قاری جو ہے ابھی تک داستان سے باہر نہیں آیا۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ افسانے میں ایک کہانی کا رنگ بھی قائم رہے اور وزڈم کی باتیں ہوں اور قاری کو اپنی گرفت میں بھی رکھیں۔ بالکل، اور ہر کہانی ایک تاثراتی اظہار لیے ہے، اور اس پر مستزاد مصنف کی خرد افروز باتیں کمال کیا ہے۔ سر، راکھ کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں نا؟ جی ہاں۔ سویرے سویرے دی بڈھی نو کہندی وے تیرے سر تے ستاں چولیاں دی سوا۔ بھائی وہ آپ افسانہ لکھ رہی ہے۔ آپ کے ان بے ہنگم لطیفوں پر ہم ہنسنے والے نہیں ہیں۔ مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے۔ تم تو پاگل ہو۔ امیرہ نامی ایک خاتون جو کہ 2 بچوں کی ماں ہے، اسے ایک خط موصول ہوتا ہے اپنے سابق شوہر کی طرف سے، جو کہ ایک جنگ میں جاتا ہے اور 7 برس تک نہیں لوٹتا۔ تمہاری ماں کا نکاح اس سے ہوا تھا، مگر وہ 7 سال تک غائب رہا۔ سب لوگوں نے کہا کہ وہ جنگ میں مارا گیا ہے۔ پھر تمہارے نانا نے امیرہ کی شادی مجھ سے کر دی۔ کیا وہ خود آیا تھا؟ نہیں، یہ صرف خط ملا ہے۔ وہ امیرہ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ خدا جانے وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، جنگ میں اس کا دماغ چل گیا ہوگا۔ جنگ میں اس کا دماغ چلا یا نہیں چلا، لیکن اب اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ اتنا عرصہ کہاں رہا۔ اتنے سال گزار لیے تھے تو باقی عمر بھی گزار لیتا۔ میرا جی چاہتا ہے جب وہ مجھے ملے تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ اماں، آپ نے واقعی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا؟ یہ سوال تو تیرے ابا نے مجھ سے کبھی نہیں کیا۔ ابا، آپ نے پورا خط پڑھا ہے؟ اس نے خط میں لکھا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، قسم نہیں ٹوٹتی۔ قسم کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ ابا، میں پورا گاؤں پھرا ہوں، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو ہمارے بارے میں اتنا جانتا ہو۔ یہ ہماری ٹو میں کیوں لگا رہا؟ وہ برا آدمی نہیں تھا۔ یہ امیرہ کا، اس کے دل کا اور اس شخص کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس سے باہر رہنا چاہیے بیٹا۔ ابا، میں اپنے جذبات کا کیا کروں؟ جب میں اس شخص کو اماں کے ساتھ تصور کرتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ بیٹا، وہ برا آدمی نہیں تھا۔ والدین کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں۔ تم سے پہلے بھی تیری اماں کی زندگی تھی، اسے قبول کرو بیٹا۔ سر، اگر ان کو گاؤں میں کوئی اتنا قریب سے نہیں جانتا تو پھر وہ خط کس نے لکھا؟ پورے گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو خاتون کو اتنے قریب سے جانتا، پھر یہ کون تھا؟ سر، ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے باپ نے حسد میں آ کر یہ خط لکھا؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن یقین سے نہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں؟ تمہارے بدن کی بو سے پتہ چلا۔ میں سمجھا نہیں۔
تم جہاں سے آئے ہو وہاں کی بو ساتھ لے کر آئے ہو۔ گونگوں بہروں کے شہر میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہاتھ ہلانا دیکھنا، کن چیزوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ مجھ کو تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سب آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں اور میں خود کو ننگا محسوس کر رہا ہوں۔ بادشاہ کے شہر میں بندہ بن کے رہنا کچھ مشکل ہے، اور میں تو اس جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ رات تم کچھ بول رہے تھے، کسی نے بولتے سن لیا تو دھر لیے جاؤ گے۔ ایک بھولا بھٹکا شخص اندھوں کے شہر میں پہنچتا ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن بغاوت کے بعد بادشاہ ایک دیوار تعمیر کراتا ہے اور یہ لازم قرار دے دیتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے خانے میں شکایت کرے، لکھے کچھ نہ کچھ دیوار پر ضرور تحریر کرے۔ ایسی ایسی کہانیاں کھلتی ہیں کہ خدا کی پناہ، یعنی کہانیاں لکھنے والوں نے تخلیق کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ وہ اپنے دانتوں سے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں، یعنی الفاظ کے چناؤ سے۔ اندھوں کے شہر میں آنے والے آدمی نے پہلے سوچا تھا کہ وہ بھی دیوار پر کچھ نہ کچھ لکھے گا، لیکن اس جبر زدہ ماحول کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ لکھنے سے زیادہ بڑی سزا بادشاہ کے شہر میں آدمی بن کر رہنا ہے۔ بھئی پہلے تو لوگ ان خانوں میں دوسروں کے اقوال اور قصے کہانیاں لکھتے رہے، جو کبھی سنی وہ انہوں نے لکھ دی۔ ارے کوئی ماں کا معاشقہ، اس قسم کی عجیب و غریب کہانیاں۔ اور جیسے جیسے ان کو آزادی ملتی گئی وہ اور تخلیقی ہوتے گئے۔ بالکل۔ مثلاً کس قسم کی کہانیاں؟ جیسے دیکھیے مکڑی اور مکھی کی کہانی۔ ایک مکڑی نے مکھی کو نکلنے سے پہلے پوچھا کہ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تو پھر اس نے کیا کہا؟ بھائی مکھی نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اتنی اذیت نہ دیتی۔ مکڑی نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں۔ مکھی نے کہا کھانے سے زیادہ نگلنے سے زیادہ تمہارا یہ پوچھنا میرے لیے بہت اذیت ناک ہے۔ واہ 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 واہ، جبر زدہ معاشرے میں یہ پوچھنا کہ آپ کون سی موت مرنا چاہیں گے بذات خود ایک بہت اذیت ناک چیز ہے۔ گمنام خط عقیدہ آدمی کا ہوتا ہے، لاش کا نہیں۔ عورت کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے میکے سے۔